الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 تا 58 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم اسے ہلاک کر دینے والے قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا، یا اس کو سزا دینے والے عذابا شدیدا، سخت سزا، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، ہے یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی۔ ہر چیز کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک ظاہری سبب اور ایک باطنی سبب۔ انسانوں کے ہلاک ہونے کا ظاہری سبب یہ ہے کہ آپس میں حکومتوں کا اختلاف ہوگا اور حکومتیں آپس میں لڑیں گی، جنگیں کثرت سے ہوں گی، لڑائیاں کثرت سے ہوں گی، بستی کی بستیاں اجڑ جائیں گی، شہر کے شہر اجڑ جائیں گے، ملک کے ملک اجڑ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح لوگوں کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کریں گے۔ اور باطنی سبب یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ زیادہ ہو جائیں، انسان گناہ زیادہ کرنے لگ جائے۔ ہر دوسرے بندے کو دیکھو اللہ کی نافرمانی کر رہا، حکومتیں رب سبحانہ وتعالی کی نافرمانیاں کر رہے، بستی والے، شہر والے، ملک والے اللہ کے حکم کو توڑ رہے۔ تو ہلاکت کا باطنی سبب انسانوں کا کثرت سے گناہ کرنا ہے۔ تو قیامت کے دن سے پہلے اللہ انسانوں کو ہلاک کریں گے، اور ہلاکت کا باطنی سبب یہ ہوگا کہ لوگ کثرت سے نافرمانیاں کریں گے، گناہ کریں گے، اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑیں گے۔ یہ آیت کریمہ جس کی یہ تفسیر ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ
جو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، اور ان کے ایک بیٹے کا نام شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک زمانے میں ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا، اور لوگ انگریز کے خلاف جہاد کرنے لگے، کثرت سے لوگ نکلے جہاد کرنے کے لیے۔ اور اس زمانے میں انگریز نے ایک ہی دن میں 70,000 علماء کو سولی پر لٹکایا۔ اللہ جل جلالہ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹوں سے خوب دین کی خدمت کا کام دیا۔ چاروں ہی بیٹے پائے کے عالم دین تھے۔ تو انہی بیٹوں میں سے ایک شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ چاروں بیٹوں سے کی تفسیریں بھی موجود ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کا، شاہ عبد القادر محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ لکھا، جس کو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے مشہور چوٹی کے علماء کرام نے بہت سراہا اور تعریف کی۔ تو ترجمہ کیا لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سے پہلے لوگوں کے وہ بڑے جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہر بستی کے اندر ایک ان کا پیر ہے، ایک بڑا ہے، جب بھی وہ شادیاں کرتے ہیں تو وہاں پر جا کر چادر چڑھاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور بستی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قبر والے کی پناہ میں، جب تک یہ موجود ہے، اس کی قبر موجود ہے، ہم اللہ کے عذاب سے پناہ میں ہم بچے ہوئے، ہم ہلاک نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے پہلے سب سے پہلے ان کو تباہ کرے گا، ان کو تباہ کرے گا، اور پھر اللہ اس وقت اس بات کو ظاہر کرے گا کہ پناہ دینے والا میں ہوں، سزا دینے والا میں ہوں، حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو اللہ کے ولی تھے جو قبروں میں موجود ہیں۔ کہیں پر لوگوں نے عبداللہ شاہ کو اپنا پناہ گاہ بنایا ہوا، کسی نے اپنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پناہ گاہ بنایا ہوا۔ تو مختلف علاقوں میں، جگہوں میں بہت سارے اللہ والوں کو لوگوں نے اپنا پناہ گزین سمجھا ہوا ہے۔ تو اللہ سب سے پہلے ان کو تباہ کرے گا اور ان کے سامنے ظاہر کرے گا کہ جنہیں تم پناہ گاہ سمجھا کرتے تھے وہ پناہ دینے والے نہیں، جن کے امان میں تم سمجھتے تھے کہ ہم امان میں ہیں، تو وہ تمہیں امان میں دینے والے نہیں، پناہ میں دینے والی ذات اللہ کی، تباہ کرنے والی ذات اللہ کی، سزا دینے والی ذات اللہ کی، ہلاکت دینے والی ذات اللہ کی۔ تو اللہ رب العزت کے لوح محفوظ میں اس بات کو لکھ دیا کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، نہیں ہے کوئی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا،
مگر ہم اسے ہلاک کر دینے والے ہیں قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا، یا اس کو سزا دینے والے ہیں عذاب شدیدہ، سخت ترین سزا۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہاں الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے یہ بات لکھی ہوئی لوح محفوظ۔ اللہ نے پہلے دن ہی سب کچھ لکھ دیا۔ تو دنیا کی ہلاکت کا سبب یا تو آپس کی جنگیں، لڑائیاں، یا اللہ اس طرح آپس میں لڑا کر لوگوں کو تباہ کرے، لوگوں کو سزا دے، یا پھر ان کا باطنی سبب گناہوں کا، کہ لوگ جب کثرت سے گناہ کرنے لگیں گے، رب سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرنے لگیں گے، قدم قدم پر رب کے حکموں کو توڑنے لگیں گے، تو اللہ رب العزت پر اپنا عذاب نازل کرے گا، جس سے وہ لوگ تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو لوح محفوظ میں پہلے دن سے لکھا ہوا جب سے یہ دنیا بنی۔ لہذا ہمیشہ ہم سبحانہ وتعالی سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا بنا مزید سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، باقی دنیا کی کوئی ذات ہمارے کوئی حیثیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جس کا تعلق اللہ سے وہ ہمارا، اور جس کا تعلق اللہ سے وہ ہمارا نہیں۔ جو اللہ کا نہ بنا وہ ہمارا کیا بنے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیا، اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط جوڑا ہے، اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط رکھا ہے، اس کی بات میں زندگی گزاری جائے، نہ فرمانیوں سے، کوتاہیوں سے، غفلتوں سے، لاپرواہیوں سے، شیطانی کاموں سے، مکر فریب سے ہم میں سے ایک کو بچنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم میں سے ایک کو قابل سمجھ نصیب فرمائے۔